الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الصلاة والسلام بتحيات والکرام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ مجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان حسین علیہ السلام یاد کر کے میرے مرشد حسین کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے ادا فرمائیں دعا گو محمد والے محمد علیہ السلام کا عظیم عظیم خالق محمد والے محمد کا صدقہ مالک اللہ بانیان مجلس کی اس پر خلوص صفی عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے مالک اللہ آج کی رات کے پوسے کا صدقہ بانیان کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے میرے اللہ تجھے حسین کی کریمی کا واسطہ یہ مولا حسن کی سخا کا واسطہ یہ سید الشہداء سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہم شکل پیغمبر کے حسن کا واسطہ جو بے اولاد ہیں زندگی والی اولاد نرینہ عطا فرمائے جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرمائے جو بے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرمائے بانیان کے جتنے بھی مرحومین بانیان کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں مالک اللہ آج کی رات کا صدقہ تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے انہیں محمد والے محمد کی قرب نصیب فرمائے جتنے بزرگ نوجوان بچے پردادار امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے آئے ہیں سرکار عباس رمدار کا صدقہ تمام کی جھولیوں کو خیرات سے بھر دے آپ سب کے لیے بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں آج کی رات کا صدقہ میرے اللہ سرکار عباس کے پرچم کا صدقہ جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں آج کی شب کا صدقہ ان سب کو اسی سال ثانیہ زہرا اور نواب کربلا کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے میرے مالک ہمارے پردے والے امام کا ظہور جلدی فرمائے ان آنکھوں کو مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلوات ایک ہی پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں حسین کی ذات ہے اجازت دی بات شروع کریں الحمدللہ عزاداران حسین موالیان حیدر کرار کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا بات شروع ہوئی ہے کوئی لمبی جوڑی گفتگو نہیں ہے بھائی جان کا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ مولا کی نوکری کرنی غوری صاحب کا حکم ہے 45 منٹ کرنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں ان کی مانوں یا ان کی مانوں تو باقی چلے گزارہ کرتے ہیں ایک صلوات پڑھے حسین علیہ السلام کی ذات بے فکر ہو جائے ایزی ہو جائے ریلیکس ہو جائے میں پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آپ کی محبت میں حاضر ہوئے ہیں کہاں برآمدیاں کروائی ہیں تھکن بھی ہے سفر بھی ہے لیکن حاضر ہو گئے ہیں وعدہ وفا ہو گیا میں 10 منٹ بھی پڑھوں گا نوکری پوری پڑھوں گا ٹینشن نہیں لینی آپ اللہ کی کائنات میں بات شروع ہوگی اللہ کی کائنات میں بختوں والا ہے وہ بندہ عزتوں والا ہے وہ انسان جسے ماں نے لوری دینے سے پہلے بتایا بیٹا کیسا بھی دور آ جائے علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی کیا بات ہے جناب اچھے لوگ مل گئے مولا آپ کو نظر بس سے بچا کیسے بھی حالات ہوں اگلی گل ہے ہی تو اڈیس کیڑے تھے زور لانا ہے زور وہاں لگایا جاتا جہاں بندے توجہ نہ کرتے ہو تو اسی پرانے عزدار ہو مہر یافتہ حسین علیہ السلام دے دل ہے 2-4 باتیں کر جائے پھر مسائب پڑھتے کیونکہ رات مسائب کی ماں وہی اچھی ہوتی ہے جو بیٹے کو علی کی ولایت کی تبلیغ کرتی ہے پر ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بھی نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہاتھ پھیلائے گا خیرات وہی دے گا میں تھوڑا جا قریب ہو جو من لگتا تسی کتے ہور تسی کتے ہور ناراض نہ ہویا جائے یار تھوڑا جا گیا آجو مہربانی چلو تاکہ نظام فٹ ہو جائے تاکہ میں کچھ کہنے والا ہوں جی بن صاحب ہر ماں کے پاؤں تلے جنت نہیں ہے دو بندے بولن راضی میں سارے جتنا سفر کیا جنت ہر اس ماں کے پاؤں کے نیچے ہے جس کے اندر محبت زہرا ہے تو ہاں پہلے کا خیرات وہی لے گا حسین سے اگر تھکے نہیں ہاتھ اچھے حیدری سبحان اللہ پاک بی بی آپ کو نظر بس سے بچا حسین بہت شکریہ
میں ایک بات کرنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ کتنی توجہ ہوتی ہے. دل لگائیے کہ میرے ساتھ مزہ آئے گا. اللہ کے نبی نے بتایا اللہ ہے، ہم نے دیکھا چونکہ مصطفیٰ نے کہا تو جو مصطفیٰ کہے یا دے وہ لے لو. کوشش کرنا آپ یوں کشکول بنائیں گے خیرات مل جائے گی. فقیر آئے نا دروازے تے انہوں نے ہاتھ ہی نہیں کرنا پہندا ہے، اسی تو فقیر ہی حسین دے ہیں. بہت شکریہ. نبی نے کہا اللہ ہے، توجہ ہم نے مان لیا. دیکھا نہیں ہے کچھ اس نے دیکھا ہو، یقیناً سارے کہیں نہیں دیکھا. مصطفیٰ نے کہا آدم ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. تاغ منشلت دیکھنا بالکل مزاج کے این مطابق فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، لفظ پڑھنا نہیں چاہتا، دلوں پہ نقش کرنا چاہتا ہوں. کاش وقت ہوتا پھر پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے. مصطفیٰ نے کہا چلو اور آسان کرتا ہوں. کون مصطفیٰ؟ جو یاسین بھی ہے. دل لگاؤ دل لگاؤ دل لگاؤ تاکہ میں کچھ پڑھوں آپ کے سامنے، ورنہ ایسے کریں گے جان چھوڑ جاؤں آپ کی. میں ترلے والا خطیب میں نہیں ہوں، معاف کرنا، ناراض نہیں ہونا. سودا کھرا ہے نخرے سے پہ دینا ہے، کھوٹا ہو تو بندہ کہا کہ محنت کر لیتا ہے. کون محمد؟ جسے محمد سمجھ میں نہ آئے وہ جان چھوڑے نبی کی. علی سمجھنے پہلے محمد سمجھو، کیونکہ ہمیں علی بھی محمد نے دیا ہے. یار کیا بات ہے جو پہنچ رہے. بہت شکریہ مہربانی. کون محمد؟ جو یاسین بھی ہے، کہا بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، عشق اول بھی ہے، خلق اول بھی ہے، حسن اول بھی ہے، کائنات کا شہنشاہ ہے، سلمان کا مولا ہے، ابو ذر کا مولا ہے، مقداد کا مولا ہے. مجھے بتا دینا یار، مقداد کا مولا ہے، کائنات کا سلطان ہے. کعبے کا تسی داد نہیں دے رہے، اسی فٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، انج نہ کرنا حسین کا واسطہ یار. کائنات کا شہنشاہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایسے بولو تاکہ کچھ باتیں کرو. حسنین کا نانا محمد فرما رہے اللہ ہے. چونکہ علی والوں کا معیار بھی یہی ہونا چاہیے، جو محمد ہے وہ فوراً لے لو. نبی نے ہمیں کہا ہم شیعہ قوم زندہ قوم ہے، جیسے بھی حالات آ جائیں. ہم نے نکال علی پہ کمپرومائز کیا تھا، نہ آج کریں گے. میں آپ کو تھوڑا نہیں سمجھ رہا، میں کچھ دینا چاہتا ہوں. نبی نے کہا اللہ ہے، اسی فوراً کیا جی ہے. لبیک. آدم ہے، دیکھا نہیں مان لیا، چونکہ نبی نے کہا ہے. چلو گزارا کر لیتے ہیں. نبی نے کہا نوح ہے، دیکھا نہیں مان لیا. اگلی بات پتہ نہیں کتنا بولیں گے. اگر دل میں علی کی محبت ٹھاٹھے مارتی ہے تو مجبور بندے سے خطاب کبھی کیا ہی نہیں ہے. مصطفیٰ نے کہا ابراہیم ہے، دیکھا نہیں فوراً مان لیا. اسماعیل ہے، دیکھا نہیں فوراً مان لیا. موسیٰ ہے، دیکھا نہیں فوراً مان لیا. یوسف و حسن ہے، دیکھا نہیں فوراً مان لیا. عیسیٰ ہے، دیکھا نہیں فوراً مان لیا. یعقوب ہے، دیکھا نہیں فوراً مان لیا. ایوب ہے، دیکھا نہیں فوراً مان لیا. سارے نبی کی نماؤں تو پتہ نہیں کتنا وقت چاہیے، بس مجھے قیمت دو میں جناب کو سلام کروں. یعنی محمد نے اللہ سے لے کے ہر نبی تک بتایا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. مسلمان پھر ہمارا قصور نہیں ہے فیصلہ دینا تول کے. جو محمد مجھے بتائے بن دیکھے مان لیتا ہے، اور جو دکھائے جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے بات اس بندے سے جن دے اندر علی ہاتھ اچھے علی لال دعائیں آپ کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان شکریہ. سید آپ کی محنت قبول فرمائے. جو چہرے کھل گئے علی کی ولایت پہ کبھی دکھ ہی نہ دکھے. عباس مولا کے علم کا صدقہ. میں چونکہ آپ سارے مجھے سننے والے روزانہ آپ جانتے ہیں نا، مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نا میں کرتا ہوں ڈائریکٹ بالکل موضوع پہ. ایک ہندہ بندہ سید ہو گئے، ایک ہندہ ذاکر بھی ہو گئے. تے پھر نال بندہ 14 نزوار ہوئے. میں تو آپ کو دعا دینے آیا ہوں. شبیر کا ذاکر بھی ہوں، سید بھی ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں، 14 نزوار بھی ہوں. اگلے لفظ میں تم دعا دینے لگا تو بڑی بڑی دینے لگا. تو میری دعا یہ نہیں ہوتا کہ قبول ہوگی. مولا کی قسم ہے میں بڑا مطمئن نوکر ہوں عباس مولا کا. میں نے آج تک جو مانگا یہ نہیں کہا مولا دینا. کیوں؟ یہ غازی ہے. دینا کیوں؟ ابھی تو بڑی مرضی ہے. چلو سبحان اللہ.
بادشاہ مانگنا ہے تو پھر مانگنا ہے. پھر آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ مولا آپ کو دیکھ رہے. چند بندے جو سمجھ دیں گے کہ کہہ دیتے ہیں یہ 14 حاضر و ناظر ہیں، مانتے نہیں. میرا یقین ہے ابھی بھی 14 ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں نا ہاتھ اٹھاؤ زبان سے بولو، میں کوشش کر رہا ہوں میں جہاں بھی جا رہا ہوں یہ پیغام دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے کیوں ہیں. بندے بعد میں کہتے ہیں جزاک اللہ آیا سی ٹھا ٹھا کر کے دو گے کسانوں آکے ہاتھ چکو. وجہ کیا ہے؟ آپ کا بھی حق بنتا ہے سید، کیوں ہاتھ اٹھائیں؟ اچھا کرم کر مولا. لفظ آ گیا تو یہ لے جائیں سارے. جناب سلمان اور جناب ابو ذر بیٹھے تھے. ایک کا درجہ 10واں، ایک کا 9واں. یہ لفظ مجھے پسند ہے، آپ کو ویسے آ جائے گا. بہت شکریہ. ایک کا درجہ 10واں، ایک کا 9واں. لفظ دیکھنے آپ نے پھر توڑ کے قیمت تک اس سے بڑی بات کروں. ایک کا درجہ 10واں، ایک کا 9واں. اچانک جناب سلمان کے منہ سے نکلا یا علی مدد. جناب ابو ذر کے دونوں ہاتھ یوں بلند ہو گئے. سلمان کہتے ہیں ابو ذر جب بھی تیرے سامنے کو میرے مرشد علی کا نام لیتا ہے تیرے ہاتھ بلند کیوں ہو جاتے ہیں؟ ابو ذر کہتے ہیں وجہ یہ ہے جب میرے سامنے کو کہتا ہے یا علی مجھے غدیر میں محمد کا اعلان یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ. سید آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں نظر بس سے بچے. آپ جی ہیں جی علی کی بیٹی آپ سب کی حاجات پوری فرمائے. اس ذکر کا صدقہ مولا کسی کا محتاج نہ کر. بھائی جان سید آپ کی نیاز قبول فرمائے. آج کی رات کا صدقہ جولیاں بھر کے جاؤ یا جو دل میں لے کے آئے ہو باس مولا کا صدقہ ابھی مولا آپ کو عطا فرمائے. اگر چونکہ آپ نے قیمت اچھی دی ہے تو چاہتا تو بھی مصائب شروع کر دیتا، لیکن یہ لفظ آج میں نے پڑھا ہے وہ مرید کے والی سائڈ پہ کی برامدی کروا کے آ رہا ہوں. پتہ نہیں کتنی قیمت دی لوگوں نے. تسی سارے میرے اپنے ہو میں تھوڑا ماں. اس گل دی حضرت ہے کہ قیمت اس تو وقت دیو تو پھر مزہ آئے گا. مسجد نبوی ممبر پہ مصطفیٰ بیٹھے. لفظ دیکھنا آپ نے نبی بیٹھے ممبر پہ، سامنے رش لگوئے صحابہ. پتہ نہیں کتنا بولیں گے، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں مجھے کچھ نظر آ رہا ہے. سامنے رش لگا صحابہ. ایک بندہ اٹھا اس نے نبی کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے. مائیں بہنیں داد نہیں دیں گی، دعا دیں گی. مہربانی جی ان کی اور آپ کی داد لین تے نہیں. مولا دی قسم کھون تے دل کرتا پیا. ایڈی وڈی گل ہے. ایک بندہ اٹھا کہتا ہے سرکار یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرا. نبی کہتے کہتا سرکار یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو ہاتھ اٹھا سکتے علی کے سامنے کوشش کیا کرو، نہ شرمایا کرو. سرکار یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ میں جگر دینے لگا ہوں آپ کو. صراط مستقیم کیا ہے؟ محمد نے رخ پھیر لیا. وہ پھر اٹھا سرکار چلو میں نبی گل کر لینا تاکہ اس کے دوتے نہ پہنچ جاؤ. اینی کو میں نے ونڈ ہے. پھر اس نے کہا صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر نبی چپ. تیسری بار کہا سرکار صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی یوں دیکھتے رہے. چوتھی بار کہا صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر سرکار چپ. اب دیکھتا ہوں کتنی قیمت دے سکتے ہیں آپ. یہ بیٹھا اچانک مسجد نبوی کے دروازے پہ ابو طالب کا ببر شیر بیٹھا لیا. جو اب بولا بڑا اچھا بولا میرے ساتھ. بھائی جان مسجد نبوی کے دروازے پہ ابو طالب کا ببر شیر بیٹھا نہیں آ گیا. محمد مصطفیٰ مولا محمد مصطفیٰ نے نا اسے کہا اب اٹھ، اب اپنا سوال دہرا. قیمت دینا حسین نے واسطہ. اب اٹھ سوال دہرا. سرکار یہی کہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنی بڑی بات کروں گا میں چلا جاؤں گا. اگر اگلے سال تک لطف آئے تو پھر سید کا حق بندہ دعا دینا. میں تو آپ کو دعا دے رہا ہوں، آج آپ میرے ساتھ مدد کرنا. بتا کیا ہے؟ کہتا سرکار صراط مستقیم کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے علی کی طرف یوں اشارہ کیا ھذا صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم بنی چاہیے. ھذا صراط مستقیم میرا بھائی علی صراط مستقیم ہے. میرا بھائی علی صراط مستقیم ہے. ایک منظر یاد کرواؤں. شیطان نے کہا کہ پروردگار میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا. وہ کیسے؟ انہیں صراط مستقیم سے دور ہلا دوں گا. میں انہیں صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. تو فیصلہ تو یا مجھے چھٹی دو. پتہ تو چل گیا شیطان جب بھی روکتا ہے لا الہ سے نہیں روکتا. علی اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ تجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہہ رہے سا لے لو.
دوں فیصلہ نتیجہ دوں چونکہ آپ اچھے لوگ ہیں اس لیے قیمتی بات شروع ہو گئی ہے لفظ دیکھنا کلیجہ دیکھنا فیصلہ خود کرنا شیطان جب بھی جو آیت پڑھتے قرآن پڑھتے سورہ بقرہ آیت نمبر 34 ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اللہ نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو سب نے کیا سوائے ابلیس کے اس نے کہا میں نہیں کرتا کیوں کہتا تجھے کرتا ہوں لطف لانا یار کبھی کبھی مزہ بھی لینا چاہیے یار سارے مارنے والا بندہ بڑا ہو سکتا ہے شیعہ نہیں ہو سکتا سرکار نہیں لانتی سب سے پہلے اللہ نے لانتی کہا ہے اسی لانت پائیے تو پرچے نے قرآن ہے ابھی لیں وہ کہہ رہے ہو لانتی پیار تے اٹھا کیتا کہ انہیں پتہ نہیں کتنے سجدے کیتے پتہ نہیں کتنی اس کی عبادت ہے چلو اسی گل کیتی تو میں گل کرنی نہیں سی ویسے کر دینا پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہے جب کہا نا چل نکل لانتی میں نے کہا پروردگار شیعہ قوم بڑی بھولی بھالی قوم ہے چلو ان کی طرف سے سب سے چھوٹا ذاکر شبیر کا اجاز نقوی تیری منت کر لیتا ہے حسین کا ذاکر بن کے پروردگار دیکھ تو صحیح کتنی عبادت ہے اس کے پاس فوراں کہہ دیا لانتی چل نمازوں کی وجہ سے معاف کر دے اسے اللہ کہتا ہے اگر میں نے آج شیطان کو معاف کر دیا کل کو کوئی بھی کہے گا اسے معافی مل گئی تھی تو ہمیں کیوں نہیں ملے گی اللہ کہتا ہے یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں جب میں اللہ ہو کر پہلے حجت کے منکر کو معاف نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کو معاف کرتا جس کے اندر علی اونچا بولے تو اسی شان میں دکھ جانا چاہتا ہے لفظ پسند آیا جب میں اپنی پہلی حجت کے منکر کو معاف نہیں کرتا تو علی کے منکر میں نے کھویا میں نے دیکھا حسین دا تو علی کے منکر کو کیسے معاف کر سکتا ہوں میں نے کہا پروردگار چلو کچھ بھی ہے بھائی جان میں نے کہا پردار مہربانی کریں تھوڑی گفتگو بند کریں تاکہ چند باتیں کر لیں ایک صلوات پڑھے حسین علیہ السلام کی ذات عرفات آئی اللہ آپ کو نصیب کرے آپ پہنچ جائیں جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں عرفات ایک میدان ہے سعودی عرب عرفات میں آکر سرکار جو مجھے دیکھے غلط پڑے گا بغیر زور دے دل کردہ پہ گل کر سرکار مصطفیٰ نہیں ہوں دیکھا مالک پہنچاؤں تھوڑے بندے بولے پہنچاؤں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ لیا بہت سونا بول دے ہر بندہ علی کے ذکر میں مسکرا سکتا ہی نہیں ہے یہ خیرات ہوتی ہے اللہ درجات بلند کرے شہید علامہ ناصر عباس ملتان کے وہ کہتے ہیں علی کے ذکر میں ہر بندہ نہیں بولتا کیونکہ علی کے ذکر میں باپ کی وراثت نہیں بولتی ماں کی شرافت بولتی ایسے بولو میرے ساتھ تاکہ دل لگے آپ کے ساتھ میرا سرکار مصطفیٰ مالک پہنچاؤں جس کا تو نے وعدہ لیا ہے مکے میں آگے مالک آپ ابھی بھی نہیں مدینے مالک آپ ابھی بھی نہیں اشارہ ہے کہ سر ننگی قوم کے سامنے ہے جڑا بندہ سمجھ گیا نا میں جنت کے دروازے تک آپ کو سلام کروں گا گانٹی بڑی ہے پھر ایک میدان ہے مالک آپ کعبہ آ گیا ہے پروردگار کیا منظر ہو اگر میں تیرے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کروں دیو داد دیو یار میں نے دینی کیوں دینی جے مالک کیا ہی بات ہو اگر تیرے گھر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کروں اللہ کہتا ہے یہ نہ کام کرنا کیوں اللہ کہتا ہے اگر تو نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت پہنچا دی سارے کہیں گے گھر بھی اپنا سی گھر بھی اپنا تھا علی بھی اپنا چلو ایک گل کہاں گھر لگ گئے رہتا علی یار کیا بات ہے جو پہلے پہنچا جو اب بولا اس نے خریدا مجھے حسین کی قسم گھر لگ گئے رہتا علی ہے دلیل دو جب علی کی ماں آئی نا کعبے کے قریب کیونکہ بات آگئی امانت ہی آپ کی ہے تو دے دینی چاہیے علی کی ماں کعبے کے قریب آئی لفظ ہے آپ کے بالکل عین ذہن کے مطابق جو آپ سننا چاہتے ہیں جنہیں بریک لوگ ہو نا اوٹا بریک لفظ آکھا لگا چونکہ بریکی نکلی ہے سیدان گھر تو
سچی گل جے منو پھر بھی نہ منو پھر بھی جڑے لفظ نے عطائی تے نتھی تے یہ وہ ایتھوں ہی نکلے نے مشہور ہو گئے جاگنا حسین کا واسطہ کعبے قریب علی کی ماں آ گئی جاگنا علی والوں یوں علی کی ماں نے دیکھا تو دروازے پہ تالا یہ لفظ مجھے بڑا پسند ہے میں کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو داد دیتا ہوں چونکہ یہ لفظ میں کسی اور کو سنے ہی نہیں یوں تالا دیکھا کعبے کے دروازے پہ جناب فاطمہ بنت اسد نے یوں دیکھا مالک تو نے بلایا میں آ گئی لیکن آگے تالا ہے اور تجھے پتہ ہے تالا توڑنے والے خاندان سے میرا تعلق ہی نہیں یہ قیمت دی ہے اپنے مجھے سدا سکھی ہو تجھے پتہ ہے تالا توڑنے والے خاندان سے یہ تو گل اگلی ہے تالا توڑنے والے خاندان سے میرا تعلق نہیں بس یہ کہنا تھا دیوار نے سن لیا واری صاحب بہت شکریہ مجھے امید تھی کہ آپ بولیں گے لفظوں کا تاجر ہر بندہ نہیں ہوتا یہ سننا بھی فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا دیوار نے سن لیا اکثر ذاکر پڑھتے ہیں جوش ہر چہرہ کھلا ہوا علی کے ذکر میں دیوار نہ یوں جو ادب سنتے ہیں یوں دیوار مسکرائی بہت شکریہ بھائی جان شکریہ میں سلام کر رہا ہوں کو دعائیں دے رہا ہوں دیوار یوں مسکرائی علی کی ماں اندر گئی پتہ نہیں کتنی قیمت بنے گی علی کی ماں اندر گئی توجہ تھوڑا گفتگو بند کر لگے بات کرو علی کی ماں اندر گئی اندر جا کے علی کی ماں نے تسبیح پڑھنی شروع کی یا علی یا علی سنو تو صحیح یار میں کچھ نکالوں اندر سے یا علی تو بھی علی تھوڑی مرضی ہے تو بھی علی جو آ رہا ہے وہ بھی علی مکہ مدینے کے لوگ نہ آکے کعبے کے دروازے پہ میں وہ سارے منظر دیکھ کے آیا ہوں اللہ بھی نصیب کرے یوں کعبے کے درمیان نہ یوں لوگوں نے پتہ نہیں کتنا رش بڑھا دیا رش لگا ہوا جناب لوگ پریشان ابو طالب کی زوجہ اندر گئی ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ حیدر کی ماں گئی ہے یا کیا معیار آپ کا آج آپ نے کمال کی ہوئی ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ حیدر کی ماں گئی ہے ابو طالب کی زوجہ کعبے میں گئی ہے لوگوں نے پہرا دینا شروع کر دیا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں علی کی ماں آ گئی ہے نہیں یار وہ پوچھتا ہاں علی کی ماں آ گئی ہے نہیں علی کی ماں آ گئی ہے نہیں صبح والے رات والوں سے پوچھتے رات والے دن والوں سے پوچھتے علی کی ماں آ گئی ہے نہیں جب دیکھا نا رش بڑھ گیا وہ اللہ جو بے دل ہو کے محمد سے عشق کر بیٹھا ہے اللہ کی آواز یہ آئے فاطمہ بنت اسد اب چونکہ رش بڑھ گیا ہے اب اپنی اور میری امانت کو چھڑ دیئے چلو ٹھیک ہو گیا کہنا اشارہ مل گیا نا تسی آگ دیو پڑھو دیو کہنے بس کر دو جاگنا علی کا واسطہ یہ تو ذاکر خطیب کو چاہیے چلو خیر بس ایک فکرہ سن لو دو جملے مسائب کے پڑھتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد وری سامنے میں کھنا جی پھر کو قریب آگیا کہ قرآن کو اٹھایا میں جہاں دے جاؤں گا آپ کو دعا دے جاؤں گا علی کی ماں نے اہل عصمت میں اسے کیا بڑا تھا پڑھوں میں نہ تک قرآن کو اٹھایا علی کی ماں جہاں سے آئی تھی وہ دیوار سے ادھر ہی چلی یہ لفظ ہے پردہ داروں کے لیے ان کو سمجھ آئے گی یا بزرگوں کو علی کی ماں چلی دیوار کی طرف جہاں سے آئی تھی وہ بے دل بولا آئی وہاں سے تھی جانا وہاں سے نہیں جانا دروازے سے ہے علی کی ماں نے کہا پروردگار پہلے اتنے پروٹوکول کے ساتھ دیوار سے بلاتا ہے اب کہتا دروازے سے جا اللہ کہتا میں 1400 سال بعد کچھ لوگ اٹھیں گے جو کہیں گے یہ کیسا پروٹوکول ہے ہم نہیں مانتے آج کائنات نے علی کو دیکھنا پہلی بار آج علی کو دیوار سے نہیں میرے دروازے سے جو باہر لے کے نکلے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے جب بھی توحید کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے اندر سے جلی نہیں آتا اندر سے علی آتا کاش پہلے ممبر دے دیتے پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے والا پھر اندر یوں سنبھالیے جس کی امانت ہوگی اب اسے دیں کاش دنیا علی کی ولایت کو سمجھ جاتی بطول کی اولاد نہ اجڑتی کل ولی صاحب میں نے اپنے علاقے میں نا امامیہ کالونی جی میں سمجھ کے بتا دیا مجھے بے فکر ہو جائے کل امامیہ کالونی میں نا اپنے وطن میں ویسے تو 3-4 ڈیوٹیاں تھیں پتہ نہیں کہاں کا سیال کو گجرہ والا پتہ نہیں کہاں میرے علاقے والے انہوں نے فون کیتا
یہ خیرات ہے. انہوں نے کہا سید آتے نا برام کی کروا دے حسن سخی دے جنازے دے سالی تاریخی مجلس اتھوں دی روڑ دی. میں نے دیکھا اچھا مولا اگر تیری مرضی ہے تو آج کو کرم ہے جو مجھے یہ خیرات مل رہی ہے. میں چلے آیا میں اتھے ایک لفظ پڑھے ہے دوجی بار اتھے پڑھن لگا وہاں بڑی مہر لگی ہے اتھے ایک بندہ ہے کر دے آوان تھا مقصد پورا ہو جائے گا. میں کیا سیدہ بطول کو نا بٹھا دو اس بچے کو یار مسائب ہے. سیدہ بطول کو دیکھیا جے یار جڑے امیر دے جنازے تے آئے ہو. میں کیا سیدہ بطول کے دو بیٹے تھے ایک حسن ایک حسین. یہ لفظ بتائے گا کہ آپ کے اندر قبر حسن کتنی ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد پڑھنے کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے. دو بیٹے ایک حسن ایک حسین. مسلمانوں نے ایسا اجر دیا ایک کی لاش کے 9 ٹکڑے کیے. ہے زیادہ بنتی تھی اسے آپ کی اس سے بڑے مصائب ہوتے نہیں ہیں. میں بہت بڑی تاریخ پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ماتم قبول ہو گئے حسین کا صدقہ جو ہاتھ سینے پہ سر پہ آ گئے کیونکہ ماتم کی خیرات ہر کسی کو نہیں ملتی. جس پہ بی بی راضی ہوتی ہے وہی ماتم کرتا ہے. حسین کربلا کے میدان میں آئے ہوں صدقے جامع. کتنا امیر ہے وہ بندہ جو اب بھی ہائی نہیں کر سکا. مانگے خیرات مر گئے لاہور سے جو اب ہائی نہیں کر سکا. وہ میری ماما بھیڑا دیاں کوئی نہ بھی ہائی کرے نا تو اسی ہائی ضرور کرنا. اللہ جانے آپ میں سے کس کے پہلوں میں عباس کی بہن آ گئی ہو. اللہ جانے کس عزادار کے پہلوں میں سید سجاد آ گئے ہو. صدقے جاؤں یار پڑھو فکرہ دے دے اجازت. دو بیٹے بطول کے ایک کی لاش کے 9 ٹکڑے کیے مسلمانوں نے. دوسرے کو 9 بار زہر دیا. کیا پڑھوں اس سے آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. حوصلہ جی سید آپ کے ماتم قبول کرے. اجازت دو بس 2 لفظوں کی زیادہ وقت ہوتا پتہ نہیں کتنی غربت پڑتی آپ کے سامنے. ایک کی لاش کے ٹکڑے کیے قاری صاحب اس طرح کے مصائب ہوندے نہیں. ایک کو 9 بار زہر دیا. حوصلہ کبھی کھجور میں صدقے جامع جسائی کی تھی کبھی شربت میں کبھی دودھ میں کبھی چھڑی لے کے نا آگے میخ لگا کے اس کے اوپر زہر لگا پھر زہر دیا گیا. میں چلا جاؤں گا اگر آپ کے اندر حسین ہے نا پھر آپ کو یہ لفظ بھولے گا نہیں. اگلے سال تک آپ ہائے کریں گے. یہ آج ممبر کی روح سے میں دوسری تیسری بار لفظ پڑھنے لگا ہوں لیکن لفظ نہیں ہے پہاڑ مصائب کا. مر جاتا اجازت ہوئی نہ پڑتا حسن کی غربت کا یہ فکرہ. یہ تو آپ سب نے سنا ہے. لفظ پہلے سنا ہو تو پھر نہیں رونا لیکن تاریخ اگر ملے تو پھر آپ نے ہائی کرنی ہوچی تاکہ بی بی آپ کی ہائی کی گواہ بن جائے. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ حسن کو زہر ملا تھا. کبھی یہ بھی کسی نے بتایا زہر آیا کہاں سے تھا. یہ حق ہے یار. بندہ ہو گیا تو یار سر کا ماتم نہ کرے یار. سینے کا ماتم سید سجاد کی سنت ہے. سر کا ماتم علی کی بیٹی زینب عالیہ کی سنت ہے. اور میں صدقے جاواں معافی دیا جائے اس سے آگے لفظ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور صاحب روم سے آیا تھا جی زہر. لفظ دیکھنا روم سے زہر آیا تھا. معافی دینا مولا مجھے تیرے بھائی کی غربت پڑھنے لگاؤں. اور جس نے زہر بھیجا تھا نا سالے لو یار پتہ نہیں کتنی ہائی کرو گے. جس نے زہر بھیجا تھا اس نے زہر کے ساتھ میں یوں کاغذ بھیجا تھا. اوپر لکھا ہوا تھا یہ زہر انسانوں کو نہ دینا. تہاڈی مرضی دی گل ہے یار. تہاڈی مرضی دی گل ہے. کیڑا ہاتھ ہے جڑا خرما کو نہیں کر سکے گا. میں روایت چھپان لگا سا لیکن نہیں چھپاتا یار. زہر دینے والے نے بھیجنے والے لکھا اس زہر کو انسانوں کو نہ دینا. پھر کس کو دیں؟ اس نے کہا یہ زہر پتھر کاٹنے کے کام آئے گا. اور میں صدقے جو زہر پتھر کاٹنے کے کام آنا تھا وہ زہر بطول کے بیٹے حسن کو مل گیا. علی کی بیٹی زینب دروازے پہ آ کے سر کا ماتم کرتی رہی. آواز نانا اور میرے امیر کا جنازہ اٹھے. حوصلہ ایک لفظ پڑھنا دنیا مصائب کا پہاڑ ہے. اگر برداشت کرو تو پڑھو جی. زہر کا ملنا تھا بالکل قریب سے شروع کر دیا. اگر مجھ جیسا طالب علم پڑھے نا حسن کی شہادت گوری صاحب مولا کی قسم کم از کم 5 مجلسیں چاہیے مجھے پھر بتاؤں کہ بطول کا بیٹا کتنا بڑا غریب ہے. زہر مل گیا چونکہ بہن و بھرا بڑے پیارے ہوندے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا جیڑا غریب پیدا ہوئے نا بہن کچھ نہیں مانگدی لیکن جب اس بہن دے سر تے آندی نا موت اسے بیرانو آندی ہے میں تیرے کو عیدہ نہیں مگیاں اج کچھ کر
پڑا تاکہ کوئی یہ نہ کہے غریب کی بہن تھی کسی نے کفن بھی نہیں دیا. اللہ جانے کیسا مقدر ہے حسن سخی کا کہ مصطفیٰ نے جب جنت سے کفن آئے تھے نا ایک کفن خود رکھا, ایک علی کو دیا, ایک زہرا کو دیا, ماتم میں کروں جزا مولا کو دے, چوتھا کفن حسن کو دیا, پانچواں کفن حسین کی طرف یوں ہاتھ بڑھایا وہ کفن بھی حسن کو دے دیا. علی کی بیٹی تڑپ گئی, آوازی نانا میرا حسین اتنا غریب ہو گیا ہے, حسن کو 2 کفن میرے حسین کو 1 کفن بھی نہیں ملا. محمد نے منہ کا ماتم کیا, آوازی زینب انصاف کر, کفن اسے دیا جاتا ہے جس پہ جنازہ پڑھا جائے, کفن اسے دیا کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے. کربلا کے میدان میں میرا حسین بڑا غریب. یا حسین حوصلہ حوصلہ میری ماں بہنوں, یا حسین نہیں برداشت کر جی, بڑا اوکھا سوال کیتا جے. چلو میں اسے آسان کر دیتا ہوں لیکن میں جس رنگ میں بتاؤں گا نا انہوں نے حق دسے گا کتے کتے حسن میں مات میں بیٹھے. انہوں نے سوال کیتا ہے کہ حسین خاندانی غریب سی کیوں نہیں ہائے کی تھی کسی یار کر لو ہے یار. بچپن میں نا میں جواب دے رہا ہوں آپ کو, پتہ نہیں کتنا ماتم ہوگا. آمری لاہور والی بی بی یہ تیرے بھائی کا پرشہ دینے آئے سارے تجھے, مرشد ذاتی ہم گناہگار ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے لیکن تجھے آج حسن کا پرشہ دینے آئے ہیں کیونکہ تو وہ ہے جس کو بھائی کی لاش پہ کسی نے رونے نہیں دیا. بچپن میں نہ سننا, فیصلہ خود کرنا. چلو پہلے ان کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ حسین خاندانی غریب ہے. نہیں, نبی نے کہا تھا حسن میرا امیر ہے, ماتمی نے سمجھ آنی ہے, حسن میرا امیر ہے حسین میرا غریب ہے. تو فیصلہ دیو تو ماتم کرو نا. نبی نے کہا تھا حسن امیر ہے حسین غریب ہے. پڑھا جملہ, جو غریب ہے آج بھی کربلا میں اس کے روزے پہ کروڑوں لوگ جاتے ہیں, جو امیر ہے آج اس کی قبر پہ کوئی جاتا نہیں ہے. کائنات میں واحد ہے مدینہ جو آج بھی آباد ہے, ویران ہے قبر حسن مجتبیٰ کی. یا حسین یا حسین یا حسین. 2017 میں نا چلو میں جو دیکھا واقعہ وہ بتا دیتا ہوں, نہیں پڑھتا کتاب کی بات. 2017 میں جب میں گیا روزہ رسول پہ, تھوڑی سا میں دیکھا رسول اللہ کے روزے پہ اتنی لائٹنگ, مولا کی قسم دیواروں سے چہرہ نظر آتا تھا. نہیں ہائے نکلی یار, اتنی روشنی. وہاں سے چلا جب بگی آدھی رات کا وقت تھا, اندھیرا ہی اندھیرا, ماں کے ساتھ بیٹا اور میں صدقے جہاں جسے اب سمجھ آئی اس کی ہائے نکل گئی ہے. محمد کی بیٹی ساتھ قبر حسن کی, اندھیرا تھا, آدھی رات کا وقت تھا. میں نے اپنے قافلے میں سے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں سمجھاتا ہوں یار, میں کہا جی میں پاکستان تو آیا ہوں, پنجابی جگہ رہتا ہے سمجھ آ جائے گی. میں کہ میں پاکستان تو آیا ہوں, حسرت ہے میری, میں محمد کی بیٹی کی قبر دیکھا تے حسن سخی کی قبر دیکھا. جڑا انہاں جواب دیتا ہے نا پتہ نہیں کہتا ماتم بند ہے, میں اتھے کھلو کے ماتم کیتا ہے. انہاں کیا ہو جڑا سامنے کالا پتھر بھی ہے نا تاڑے مقدر دی گل ہے یار, اس تو آسان میں نہیں کر سکتا. وہ جو سامنے کالا پتھر پڑا ہے نا وہ ماں بیٹے کی قبر ہے. نبی نے بچپن میں کہا تھا حسن حسین سے, علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی, ماما بہنا سمجھن گیا. بی بی زینب کے سامنے کہا, آخری فکرہ جناب و سلام کر رہا ہوں, بی بی زینب کے سامنے کہا تھا زینب غور سے دیکھ, حسن میرا امیر ہے حسین میرا غریب ہے. کائنات کے رسول کا جنازہ اٹھا, بی بی زینب کہتی رہی حسن میرا امیر ہے حسین میرا غریب ہے. اچھی رہے آدھی رات کے وقت زہرا کا جنازہ اٹھا, بی بی زینب کہتی رہی حسن میرا امیر ہے حسین میرا غریب ہے. علی جیسے سلطان کا جنازہ اٹھا, بی بی زینب کہتی رہی حسن میرا امیر ہے حسین میرا غریب ہے. مصائب نہیں پتہ نہیں کتنا میں لوگ پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن جب حسن کے جنازے میں تیر لگے نا بی بی زینب وہاں آئی جہاں حسن کا جنازہ پڑا تھا. یہ تیر نکالنے شروع کیے, تیر بھی نکال دیے, حسین کی پیشانی بھی چومتی ہے, تیر بھی نکال دیے, حسین کا گلا بھی چومتی ہے. فضا آگے بڑھی, کہتی علی کی بیٹی تیر
حسن کو لگے ہیں، چومتی حسین کو ہے۔ بی بی زینب منہ کا ماتم کر کے روک کے دن صاف کر، جن مسلمانوں نے میرے امیر کا یہ حال کیا ہے، اللہ جانے میرے غریب کا کیا حال کریں گے۔ کربلا کا میدان ہوگا، 9 لاکھ گھوڑا ہوگا، تنہا میرا حسین ہوگا، کوئی حسین کو پتھر مارے گا۔ یا حسین، یا حسین میں گر گیا تھا، تیروں میں گر گیا تھا، فرزند مرتضیٰ کا۔ جیسے ہی گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا، جیسے ہی گھر سے نکلا۔ کیا ملا تجھے ظالم قاسم یتیم کر کے، کیا ملا تجھے ظالم قاسم یتیم کر کے، کچھ بھی نہ خوف آیا، کچھ بھی نہ خوف آیا۔